السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنے تھوم کی جو ہے پہلی گوڈی کر لی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گوڈی کس طرح سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس اوزار کے ساتھ کرنی ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، اور گوڈی کرنے کے بعد آپ نے یہ چیز جو میں نے رکھی ہوئی ہے آپ نے یہ بھی اس کے اندر استعمال کرنی ہے۔ تو میں ساری چیزوں کا انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو ذرا خوشبو لگا کے ذرا سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو دوبارہ مت بھولیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ گوڈی کرنی کس چیز کے ساتھ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ یہ جو درنتی ہے، درنتی کے ساتھ اگر آپ گوڈی کریں گے تو یہ بالکل ایزی ہوگی، آسان ہوگی، کیونکہ اس کی نوک ہے، نوک کی وجہ سے جو ہے نقصان کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ تھوم قریب قریب ہوتا ہے، اس کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور ابھی یہ نازک بھی ہے۔ اگر آپ بڑی چیز کے ساتھ کسی کے ساتھ کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس پڑی ہے رمبی۔ اگر اسے آپ رمبی کے ساتھ کریں گے تو یہ جیسے زیادہ جگہ لیتی ہے تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کسی کو بھی ڈیمیج کر دے گی تو آپ کا تھوم لہسن جو ہے گارلک ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ نوک کے ساتھ کریں گے تو اس سے آسانی ہوگی، اور بالکل باریک بھی ہوگا، اس کے ساتھ اس کا مٹی بھی باریک ہوگی اور اس کی جڑیں بھی اس کی محفوظ رہیں گی، آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ تو ہو گئے اوزار۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کسی نوکدار چیز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ کریں گے تو آپ درنتی کے ساتھ جو ہے ایک ہاتھ سے درنتی کے ساتھ اس کو گوڈی کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ کے ساتھ جو آپ وہ ملبہ اس کا نکالتے ہیں۔ جب اس کے اندر فضول میں اگاتا ہے وہ آپ ملبہ کچرا جو ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں، وہ نکال کے آپ پھینک دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دوسرے ہاتھ کے ساتھ، ایک ہاتھ کے ساتھ درنتی کے ساتھ آپ گوڈی کریں، دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مٹی کے جو ڈلے ہیں چھوٹے چھوٹے موٹے، ان کو آپ دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ ان کو بریک بھی کر سکتے ہیں، تاکہ جتنا بریک ہوگا، جتنا نرم ہوگا، سافٹ ہوگا، تو آپ کے تھوم کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے فائدے میں آپ کو بتاتا چلوں، گوڈی کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ گوڈی کرنے ایک تو یہ ہے کہ یہ کچرا اس سے باہر نکل جاتا ہے، جو خوراک، جو طاقت اس آپ کے تھوم کو ملنی ہے تو وہ انشاءاللہ پوری ملے گی۔ جو کچرا، جو ملبہ، جو اس کے اندر بوس وغیرہ اگ جائے، گھاس وغیرہ اگ جاتی ہے، وہ آپ کی طاقت کو ویسٹ نہیں کرے گی، آپ کی طاقت محفوظ رہے گی، یہ تھوم کو پوری انشاءاللہ ملے گی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تھوم جب مٹی نرم ہو جاتی ہے تو آپ کا تھوم بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما بہترین ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ جب اس کی گوڈی کرتے ہیں تو مٹی کے اندر ہوا کا گزر ہوتا ہے، مٹی کے اندر جب ہوا کا گزر ہوتا ہے تو اس کی جو روٹس ہوتی ہیں، جس کی جڑیں ہوتی ہیں، تو ان کو فائدہ ہوتا ہے تازہ ہوا کا۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ تازہ ہوا اب انسان کے لیے بھی، چرند پرند پودوں کے لیے، درختوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں شغل کی بات بھی ہے کہ گوڈی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب آپ گوڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے ٹانگوں میں کتنا وزن ہے، کتنی پاور ہے۔ آپ دے جو پنجابی ہیں گٹے گوڈیاں جے کنا پانی ہے، تو گٹے گوڈیاں دا جناب پتہ لگتا ہے اتنے آ کے کہ تسی کس طریقے نے یہ گوڈی کرتے ہو تو کیویں کرنی پیندی ہے۔ اور دوسرا یہ اس میں یہ بھی مصیبت ہے کہ اگر مکھی مچھر آ جائے نا تو وہ بھی بہت طاقت ہے، دونوں ہاتھ مصروف ہوتے ہیں، اور مکھی مچھر آتے ہیں، چلے یار انہوں ذرا تھوڑا سا لئیے، تو مکھی مچھر بھی اس میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ اور پھر اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کھجلی بھی ہونی شروع ہو جائے، خارش شروع ہو جائے بندے کو، تو پھر بندہ یار کی کراں، کہڑے پاسے جاواں تے کچھے منڈی جاواں تے کیویں خارش کراں، دوویں ہاتھ مصروف نے، نہ مٹی لگی ہوندی، مٹ بھی گندے ہوندے نے۔ تو یہ شغل کی بات تھی ویسے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے گوڈی کرنے کے بعد کہ آپ نے کارلی اس کے اندر، تھوم کے اندر، لہسن کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ ہے جناب، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ہے جناب راکھ۔ راکھ جو ہے آپ نے گوڈی کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ یہ آپ راکھ گوبر کی بھی لے سکتے ہیں، گوبر کی جو ہے جسے گوئے کہتے ہیں پنجابی سے، یا اردو میں اپلے کہتے ہیں، وہ بھی اگر استعمال کریں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
اگر آپ لکڑی کی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لکڑی بھی کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن لکڑی کے اندر وہ اتنے وٹامن نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے لکڑی کی کرنی ہے تو یہ کوشش کریں کہ موٹی لکڑی کی سوا ہو، راکھ ہو، ایش ہو۔ تو اس کا بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے آپ نے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر جو ہے پھینک دی ہے، یہ اس طرح سے گوڈی کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو چھٹا دے سکتے ہیں اس طرح سے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ فائدے اس کے ایک میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک تو یہ آپ کی مٹی کو نرم رکھتا ہے، جیسے آپ یہ نرم ہے نا بالکل، جب آپ اس کو مٹی کے اندر ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مٹی سافٹ ہوگی، نرم ہوگی، بہترین ہوگی۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب اس کا آج استعمال کریں گے تو اس کے اندر جو فنگس ہے یا کیڑا مکوڑا جو بھی اس کی جڑوں کو وغیرہ کو نقصان پہنچاتا ہے، یا ان کے جو تنے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی فنگس وغیرہ لگتی ہے وہ اس سے بھاگ جاتی ہے، دفع ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اس سے آپ کی محفوظ رہتا ہے۔ اور آپ کا جو تھوم ہے، جو آپ کا لہسن ہے، اس کی حفاظت بھی بڑھ جاتی ہے، وہ موٹا تازہ ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، اس کا رنگ پکڑتی ہے۔ پنک کلر کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پنک سالٹ جیسے مزیدار ہوتا ہے اور ٹیسٹی ہوتا ہے، کچھ پرکشش ہوتا ہے، اسی سے اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو لہسن ہے وہ پنک کلر کا ہوگا، تھوڑا سیاہ مائل بھی ہوگا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے، اس کو راکھ کو، تو یہ جو ہے آپ کے تھوم کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، جب اس کو آپ نکالتے ہیں، کاٹتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، تو اگر آپ اس کو خشک کر کے بہترین طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے وہ بھی، تو اگر جب آپ اس کو محفوظ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کا سال تک خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو نہ وہ سوکھے گا نہ وہ خراب ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس کی بہت سارا فائدہ دیتی ہیں، تو دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اور اس طریقے سے آپ بھی اپنے تھوم لہسن کو جو ہے گوڈی دے سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی دور تک جو میں نے لگا رکھا ہے۔ تو دعاؤں میں بھائی کو یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔